لیکن جیسے جیسے ہم دین اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے ہم اپنی غفلت کی وجہ سے، اپنی لا علمی کی وجہ سے، اپنی نادانی اور کم عقلی کی وجہ سے، جیسے جیسے ہم اسلام کے احکامات سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے ہم دین اسلام کے احکامات کو پس پشت ڈالتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنتی جا رہی ہے۔ آج ہمیں کتنے فتنوں کا سامنا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر انسان کا اسلام مضبوط ہے، ایمان مضبوط ہے، تو پھر سامنے جو مرضی فتنہ واضح ہو جائے، اللہ کے فضل سے ہر مسلمان اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور اگر ہمارے ایمان کی بنیادیں ہی ڈگمگا رہی ہوں، ایمان کے معاملے میں ہم بذات خود اتنے کمزور ہو چکے ہوں، تو پھر چھوٹے سے چھوٹا فتنہ جب ظاہر ہوتا ہے تو بندہ اس میں بہتا چلا جاتا ہے۔ ہر گزرتے وقت کے ساتھ اس امت پر جو فتنوں کا ظہور ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارے بڑے لوگ موجود ہیں، بزرگ موجود ہیں، آپ ان سے پوچھیں ان کے بچپن کے دور میں بھی کیا یہ معاملات تھے، وہ بالکل اس کی نفی کر دیں گے کہ جب ہمارا بچپن تھا، ہماری جوانی تھی، تب یہ برائیاں معاشرے میں موجود نہیں تھیں، تب ہر رشتے کا تقدس وہ برقرار رکھا جاتا تھا، شرم و حیا لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کی نظروں میں موجود تھی، لیکن آج وہ چیز مفقود ہوتی جا رہی ہے۔ ہم ہزاروں سال، سینکڑوں سال پرانی بات نہیں کرتے، آپ 30-40 سال پیچھے چلے جائیں، اس وقت لوگ آپ کو بظاہر سیدھے سادے نظر آئیں گے، لیکن وہ ایمان کے لحاظ سے بڑے مضبوط نظر آئیں گے۔ لیکن آج کا انسان، اس کے پاس دولت ہے، روپے پیسہ ہے، منصب ہے، جاہ و جلالت ہے، لیکن وہ ایمان کے لحاظ سے انتہائی کمزور ہو چکا ہے کہ ذرا سی چیز سامنے آتی ہے تو انسان اس میں بہتا چلا جاتا ہے۔ کتنی برائیاں اس معاشرے میں ظہور پذیر ہوئیں، جو ایمان کے لحاظ سے مضبوط تھے وہ آج بھی قائم ہیں اللہ کے فضل سے، اور جن کے ایمان پہلے ہی ڈگمگا رہے تھے، جیسے ہی مغرب کی طرف سے کوئی نئی رسم معاشرے میں آئی، وہ انسان اس میں بہتے چلے گئے۔ اس کا بنیادی سبب کیا ہے کہ اس میں عام طور پر مبتلا ہونے والے کون سے لوگ ہیں کہ جو مغرب کی نئی سے نئی برائیوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں؟ بنیادی طور پر دو قسم کے لوگ اس میں موجود ہیں۔ ایک وہ شخص جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے اور وہ ایمان کے لحاظ سے بھی کمزور ہے۔ اب وہ جس طرح کہتے ہیں کہ مرتا کیا نہ کرتا، اب وہ ایسا شخص مغربی رسم و رواج میں پھر مبتلا ہو جاتا ہے۔ مغرب کی ظاہری طور پر بڑھتی ترقی کو دیکھ کر، اس جدید دور کو دیکھ کر وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہم بھی اسی طرح ہی ترقی، اس صورت میں ہی ترقی کر سکتے ہیں جب ہم مغرب کے طور طریقے اور عادات کو اپنائیں گے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے پاس حد سے بھی زیادہ مال و دولت موجود ہے، جاہ و جلالت اور منصب والے لوگ، تعیش پسند لوگ، جن کے پاس روپے پیسہ ہے، جن کو جگہ نہیں ملتی کہ وہ پیسہ ضائع کہاں کریں، ایسے لوگ بھی پھر مغرب کی رسموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب پیسہ بے انتہا ہے تو رزق کی فکر نہیں ہے، جب پیسہ بے انتہا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جھکتے نہیں ہیں، وقت کے فرعون اور قارون بن جاتے ہیں۔ جب انسان کے پاس دولت آ جائے تو انسان بھی فرعون اور قارون بن جاتا ہے۔ اس لیے مفسرین نے فرمایا کہ اگر قارون کے پاس خزانہ نہ ہوتا، وہ بھی فقیر ہوتا، تو وہ کبھی بھی
اپنے خزانے پر کبھی بھی غرور اور گھمنڈ نہ کرتا، اس کو رزق کی قدر ہوتی کہ یہ کتنی محنت اور مشقت سے حاصل کیا جاتا ہے۔ تو یہ دو قسم کے بنیادی طور پر لوگ ہیں۔ پہلے لوگ جن کے پاس مال و دولت کی فراوانی نہیں ہے، ایمان بھی کمزور ہے، وہ پھر بہتے ہوئے سیلاب میں بہہ جاتے ہیں۔ دوسرے جن کے پاس مال و دولت بے انتہا ہے، اب وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے نہیں ہیں، مساجد میں آتے نہیں ہیں، دین سیکھتے نہیں ہیں، دین کے احکامات کو اپنے اوپر نافذ کرتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگ پھر اس مغرب کی بڑھتی ہوئی رسومات میں پھر بہتے چلے جاتے ہیں۔ کتنی غلط رسمیں ہمارے معاشرے میں رائج پذیر ہو چکی ہیں۔ ایک غلط رسم کا ابھی عنقریب ہمیں سامنا کرنا ہے، اتوار والے دن 14 فروری کے حوالے سے۔ اب یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہر بیان شان اولیاء پہ نہیں پڑھایا جا سکتا، ہر بیان کرامات اولیاء پہ نہیں کیا جا سکتا، ہر بیان فضائل پہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر لوگوں کو جنت 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 کرتے رہیں گے تو لوگوں کو جہنم سے دور کون کرے گا؟ اگر لوگوں کو ہمیشہ خوشخبریاں سناتے رہیں گے تو نبی کائنات صلی اللہ تعالی وسلم صرف خوشخبریاں سنانے کے لیے تشریف نہیں لائے، اور ہم وہی دین کا فریضہ جو نبی علیہ السلام کے دین اسلام کے ہم پر ذمہ داری ہے وہی آگے نئی نسلوں کی طرف منتقل کر رہے ہیں۔ شاہدم و مبشرم و نذیرا، کہ بندہ خوشخبریاں بھی سنائے، اس کے ساتھ ڈر سنانے والا بھی ہو، کیونکہ نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلا تشبیہ بلا مثال اللہ رب العزت نے خوشخبری سنانے کے لیے بھی مبعوث فرمایا ہے، ڈر سنانے کے لیے بھی مبعوث فرمایا ہے۔ یہ غلط قسم کی رسمیں جو امت مسلمہ میں جڑ پکڑتی جا رہی ہیں، ان کا تدارک اور ازالہ ضروری ہے۔